السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا ٹرانسپورٹر تھے، ان کی بسیں چلتی تھیں۔ یہ کاروبار انہوں نے بڑی محنت سے جمایا تھا۔ منافع جمع کرتے اور جب روپیہ جمع ہو جاتا تو نئی بس خرید لیتے۔ منافع سے بس ضرورت کے مطابق کی رقم نکالتے۔ نہایت کفایت شاری سے کام لیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی بہت کنجوسی سے خرچ کرتے تھے۔ تبھی والدہ کہتی تھیں، یاقوت کے بابا تم کیوں اتنی کنجوسی کرتے ہو؟ گھر کا خرچہ پورا دیتے لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنا خطا تصور کرتے ہو، اور اللہ نے ہمیں اتنا کس لیے دیا ہے؟ نئے جوتے کپڑے بنوا لو۔ جواب دیتے، میں نے پائی پائی جوڑ کر آج 5 بسیں خرید لیں، جب تک 10 نہ کر لوں گا یوں ہی کفایت شاری سے کام لینا ہوگا۔ جانتی ہو آگے زمانہ کس قدر مہنگائی کا آنے والا ہے۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی ہماری اولاد کے لیے دوبھر ہو جائے گا، تو کیوں نہ ابھی سے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر لوں۔ میں نے صفر سے کاروبار شروع کیا، بچوں کو وہ عذاب نہ سہنے پڑیں گے جو ہم نے دیکھے ہیں۔ ہمارے یاقوت خان کو ایک چلتا ہوا کاروبار اس کے باپ سے ورثے میں ملے گا۔ والد صاحب نے ڈرائیوری سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ جب ٹرانسپورٹ کے کاروبار کی سوجھ بوجھ آ گئی تو اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے ایک بس خرید لی تھی جسے خود چلاتے تھے۔ یوں رفتہ رفتہ اب وہ جانے مانے ٹرانسپورٹر بن گئے۔ بابا جان کو اب خود سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ زرغونہ باجی اور زمرد کی شادی والد کے اپنی زندگی میں کر گئے تھے۔ میں ابھی 12 سال کی تھی کہ والد صاحب ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ پرسوں رات دن کی مسافت کی زندگی ان کا معمول تھا۔ بالآخر بس ایک دن ٹرک سے جا ٹکرائی اور وہ جان کی بازی ہار گئے۔ حادثے کے وقت میرے اکلوتے بھائی کی عمر 18 سال تھی اور اب اسو کو والد کا ورثہ اور کاروبار کو سنبھالنا اور چلانا تھا۔ شاید اسی دن کے لیے وہ اتنا سرمایہ جوڑ رہے تھے۔ والد کی وفات کے 1 ماہ بعد یاقوت نے امی جان کے کہنے پر ٹرانسپورٹ کا کاروبار سنبھال لیا، لیکن ان کو زیادہ تجربہ نہ تھا کیونکہ اس عرصے میں پڑھائی میں مصروف رہے تھے۔ FA کے سالانہ امتحان سے چند روز پہلے ہی والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بھائی FA کے امتحان میں بھی نہ بیٹھ سکے تھے۔ اس کے بعد پڑھائی دھری رہ گئی۔ پرانے ملازم ایماندار اور وفادار تھے۔ والد ان کا اپنی اولاد کی طرح خیال کرتے تھے، لیکن بھائی یاقوت کم عمر اور نو آموز تھے۔ وہ ان ملازمین کی نصیحتوں اور ہر قدم پر رہنمائی کو دخل اندازی جانتے تھے۔ وہ والد کے ان وفاداروں سے چڑھنے لگے۔ کچھ موقع پرستوں نے بدگمانیاں ان کے دل میں ڈال دیں تو یاقوت نے رفتہ رفتہ اپنے کاروبار میں شامل ان معاونین کی چھانٹی شروع کر دی جو زیادہ تجربہ کار تھے۔ وہ ان کے غلط فیصلوں پر بھائی کو روکتے ٹوکتے، حتیٰ کہ کبھی کہنا ماننے سے بھی انکار کرتے۔ تب میرے بھائی جان اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے۔ یوں ان وفاداروں نے بھی از خود ان کی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور بھائی نے ان کی جگہ نئے لوگوں کو بھرتی کر لیا جو موقع پرست، خوشامدی اور بے ایمان لوگوں کا ٹولہ تھا۔ ان کی آپس میں ملی بھگت تھی۔ وہ اندر اندر کاروبار کو نقصان پہنچا رہے تھے، لوٹ کھسوٹ کر کے اپنی جیبیں بھر رہے تھے۔ یاقوت کو دوست دشمن اچھے برے کی بالکل بھی پہچان نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کاروبار کھوکھلا ہونے لگا اور خسارہ بڑھتا گیا۔ ایک ایک کر کے بسیں بکنی شروع ہو گئیں۔ جب آخری بس رہ گئی تب یاقوت کو ہوش آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا کہ چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ انہوں نے قرض لے کر 2 بسیں خرید لی۔ قرض سود پر لیا تھا۔ امی جان نے روکا مگر ان کا کہا نہ مانا۔ جب تجربہ نہ ہوا اور مزاج بھی لا ابالی ہو تو سوجھ بوجھ کہاں سے آتی ہے؟ میرے خوشامد بھائی نے اپنے خوشامدی دوستوں کے کہنے میں آ کر قرضہ لیا اور دوبارہ کاروبار جمانے کی کوشش کی مگر جما نہ سکے۔ قرض خواہوں نے مدت پوری ہونے کے بعد روپیہ واپس لوٹانے کے تقاضوں نے اتنا ناک میں دم کیا کہ بھائی کو بسیں اونے پونے بیچ کر ان کا قرضہ واپس کرنا پڑا، کیونکہ سود اتنا ہو گیا تھا کہ والد نے جو نیا مکان بنوایا تھا بھائی نے وہ بھی فروخت کر کے ان سود خوروں سے جان بچائی۔ لیکن ہم ان کی بیوقوفیوں کے باعث کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے تھے۔ جس نے عمر بھر عیش کی زندگی گزاری، اچھا کھایا اور اچھا پہنا، اور اگر اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ رہے تو وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائی میں گر پڑتا ہے۔ غریبی آتے ہی دوستوں نے منہ موڑ لیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ برے وقت میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا۔ یہ بے وفا دنیا کیا ساتھ دیتی؟ والدہ اور میں بھائی کو سمجھاتی کہ اب کہیں نوکری کر لو، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو، اور نہیں تو اپنے والد کے ٹرانسپورٹر دوستوں میں سے کسی سے کہہ کر ان کی کمپنی میں ملازم ہو جاؤ، 2 وقت کی روٹی تو چلے گی۔ اب تو گھر بھی کرائے کا ہے
والدہ نے بہت مجبور کیا کہ محنت مزدوری کرو، مگر بھائی ایسا نہ کچھ کر سکے، وہ ملازمت کا کہہ کر گھر سے غائب رہنے لگے۔ کئی دن بعد آئے میلے کپڑے اور خستہ حال۔ والدہ پریشان ہو گئی کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ صحت بھی گرتی جاتی تھی، رنگت سیاہ، ہونٹ کالے اور آنکھیں سرخ اور کبھی زرد ہوتی تھیں۔ والدہ کو شک گزرا کہیں نشہ نہ کرنے لگا ہو۔ چھان پھٹک کی تو پتہ چلا جواریوں کے ڈیرے پر جاتے ہیں، جہاں 2-4 دن گزار کر آ جاتے ہیں۔ والدہ کے پاس جو رہا سہا زیور تھا وہ بھی بھائی کی نظر ہو گیا۔ ایک روز بھائی کو ڈھونڈنے نکلی تو قریبی قبرستان کی دیوار تلے پڑے پایا۔ ہمسایہ لڑکے کو ساتھ لے گئی۔ اس نے چند راہگیروں کی مدد سے اٹھا کر ٹانگے میں سوار کیا اور گھر لے آئے۔ وہ رات والدہ کی بیٹے کے سرہانے جاگ کر گزری۔ چند دنوں بعد پھر غائب ہو گئے۔ والدہ پھر ڈھونڈنے لگی۔ اب بار بار یہی ہونے لگا تھا۔ تبھی محلے والوں نے کہا یہ قبرستان میں جاتا ہے، لگتا ہے اس پر آسیب کا سایہ ہے، کوئی بد روح پیچھے لگ گئی ہے، وہی اس کو وہاں لے جاتی ہے۔ امی بیچاری ان دنوں اتنی پریشان رہتی تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کروں۔ ایک تو گھر میں دال روٹی کے لالے پڑے تھے، اوپر سے بھائی کی بیماری نے پریشان کر دیا تھا۔ بغیر بتائے گھر سے چلے جانا اور پھر بدترین حالت میں لوٹنا، میلے کچیلے مٹی سے بھرے گندے کپڑے اور نیم پاگل جیسا حال۔ منہ سے کچھ نہ بولتے تھے۔ والدہ نے پیروں فقیروں کے پاس جا کر بیٹے کے تویز گنڈے لینے شروع کر دیے۔ اگر کسی بدروح یا اسیب کا سایہ ہے تو ان کے لخت جگر کی جان چھوڑ دے۔ ماں نے پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑھ کر میرا جہیز اونے پونے بیچ دیا، لیکن بھائی نہ سنبھلا۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ وہ میلے کچیلے بیٹے کو نہا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہناتی، جیب خرچ دیتی اور وعدہ لیتی کہ اب کہیں مت جانا۔ یقوت وعدہ کر لیتا، جیب خرچ کے لیے ماں کو قسم کھا کر یقین دلاتا، اب جہاں جاؤں گا آپ کی اجازت سے جاؤں گا، لیکن پھر بغیر بتائے غائب ہو جاتا تو کوئی پڑوسی آ کر بتاتا کہ مزار پر پڑا ہے، برے حالوں میں ہے۔ گویا وہ اب ایک ایسی پھٹی تصویر کی مانند تھا۔ ماں ٹکڑے جوڑ کر ہزار جتن سے اس دریدر تصویر کو ثابت کرنا چاہتی، مگر کر نہ پائی۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے آئینے میں کیوں کر اپنی بد نصیب زندگی کا دلکش منظر تلاش کر سکتی تھی۔ میں سمجھاتی، ماں اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، میری اور اپنی فکر کرو۔ گھر میں بیچنے کو اب فرنیچر ہی باقی رہ گیا ہے۔ محلے کے لوگ یہی سمجھتے کہ اس پر سایہ ہے، لیکن یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ یہ ساری مصیبت ہیروئن اور چرس بھرے سگریٹوں کی لائی ہوئی ہے۔ والدہ نے میری بڑی دونوں بہنوں کو بپتا سنائی۔ بڑے بہنوئی بھی بسیں چلاتے تھے۔ انہوں نے کسی طرح رقم جوڑ کر امی جان کو شہر میں مکان خرید کر دے دیا، جو باجی زغونہ کے نام پر لیا تھا، اور رہنے کو ہم ماں بیٹی کو دے دیا۔ امی بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں، کیونکہ کرائے کے مکان میں اب ہم نہ رہ سکتے تھے اور وہ بیٹے کو گاؤں میں اکیلا نہ چھوڑ سکتی تھیں۔ سوچا کہ سابقہ محلے سے دور ہو کر شاید نئی جگہ سدھر جائے گا۔ زندگی میں شادی کے وقت غربت ضرور دیکھی تھی، لیکن ایسے حالات نہ دیکھے تھے۔ والد صاحب ہر حال میں محنت مشقت کر کے گھر کا خرچہ پورا کر دیتے تھے۔ والدہ کے ذمے صرف بچوں کی پرورش کی تھی اور کسی فکر کا بوجھ وہ اپنی پیاری شریک حیات پر ڈالتے تھے۔ سچ ہے، اولاد ہی سب سے پیاری شے ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ دکھ بھی اولاد ہی سے والدین کو ملتا ہے اگر وہ صحیح رستے سے بھٹک جائے۔ والدہ بھائی کے دکھ کی وجہ سے بیمار پڑ گئیں تو اب ان کو میری فکر ستانے لگی۔ میں 17 برس کی ہونے کو تھی۔ چھوٹی بہن نے رشتہ بھجوایا اور میری شادی ان کے دیور سے ہو گئی۔ میری شادی کا فریضہ ادا کرتے ہی والدہ چند دنوں میں چٹ پٹ ہو گئیں، جیسے بس ان کو یہی انتظار تھا میں اپنے گھر کی ہو جاؤں تو وہ اللہ کو پیاری ہو جائیں۔ نئی زندگی کا یہ آغاز کرتے ہی والدہ کی جدائی کا صدمہ مل گیا تھا۔ لال جوڑے کی خوشی آنسوؤں میں گھل گئی تھی۔ شادی بہنوئی کے خالہ زاد سے ہوئی تھی، جو مجھ سے عمر میں 25 برس بڑے تھے۔ شکل و صورت بھی خاص نہیں تھی، لیکن ان باتوں کا رنج نہ تھا بلکہ سکون ملا تھا۔ شکر میں اپنے گھر کی ہو گئی تھی، ورنہ والدہ کے بعد کہاں جاتی۔ بھائی کا تاحال کچھ پتہ نہ تھا، کہاں ہے، کس حال میں ہے، جانتی نہ تھی۔ شوہر سے شکی مزاج ملیں گے۔ ان کو میری خوبصورتی اور نوخیز عمر سے شاید خوف آتا تھا۔ وہ رات کو بس چلاتے تو دن بھر سوتے رہتے، دن کو بس چلاتے تو رات کو تھک کر گہری نیند کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ ان کو میں ہرگز نہ جگاتی تھی۔ دبے پاؤں گھر میں چلتی کہ میرا جیون ساتھی تھکا ہوا ہے، کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ میں اپنے شوہر ولید کا خیال رکھتی اور وہ مجھ سے خائف رہتے۔ ڈیوٹی کو جب راتوں کو جاتے تو گھر کو تالا لگا جاتے۔ میرے سکے بھانجوں تک کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایسے کڑے پہرے سے
میں گھبرانے لگی جب آتے ہاتھ میں سامان ہوتا، میرے لیے تحفے لاتے، کھانے پینے کو پھل فروٹ کیک پیسٹری، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ تنہائی سے گھبراتی تھی کہ کئی دن تک قید میں رہنے سے گھٹن ہوتی تھی۔ ان حالات نے 9 عمری میں مردہ کر ڈالا۔ میرے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی، مگر ان اشیاء کے استعمال کرنے کو بھی دل نہ چاہتا تھا۔ شادی کے 4 سال بڑی اذیت سے گزرے۔ اس دوران 2 بچوں کی ماں ہو گئی تو بچوں سے دل لگا لیا تھا۔ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے ہر قربانی دی تاکہ گھر بسا رہے۔ والد کے بعد بڑی مشکلات دیکھی تھیں، تب بھی سوچتی تھی شوہر جیسا بھی ہو لیکن میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر یہ نہ رہا تو میرے بچے بھی پڑھائی بھائی کی طرح چرسی اور افیونی نہ بن جائیں، کیونکہ باپ کا سایہ بچوں پر ضروری ہوتا ہے۔ اسی سوچ سے میں نے شوہر کی ہر پابندی کو قبول کیا۔ خدا کی کرنی کہ وہ دن رات بسیں چلانے اور ایک شہر سے دوسرے شہر ڈرائیونگ کی مسلسل ڈیوٹی سے بیمار پڑ گئے تھے۔ میں ان کی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اپنے زیور اور گھر کی اشیاء بیچ کر ان کی بیماری پر لگا دیا تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں۔ وہ علاج سے صحت یاب تو ہو گئے لیکن اب بسیں نہ چلا سکتے تھے۔ دوبارہ بیمار پڑنے کا اندیشہ تھا۔ ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا، تم سعودی عرب چلے جاؤ، وہاں میرے بھائی کی ورک شاپ ہے، تم وہاں کام کرو گے تو اچھا خاصا کما لو گے۔ میرے شوہر ایک اچھے موٹر میکینک بھی تھے۔ وہ سعودیہ چلے گئے اور مجھے میرے سسر صاحب کے گھر بچوں سمیت چھوڑ گئے تھے۔ وہ اچھی کمائی کی آس لے کر گئے تھے۔ وہاں جانے کیا ہوا کہ عرصے تک ایک پائی نہ بھجوائی۔ میں بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سسر بوڑھے تھے، ان کی کفالت میری نند اور نندوئی کرتے تھے اور میری مدد میرے بہن بہنوئی کرتے رہے۔ 4 سال بعد سعودی عرب سے لوٹے تو ہمارے لیے کافی سامان لائے، لیکن ان کو یہ فکر تھی ان کی غیر موجودگی میں کہیں گھر سے تو نہ نکلتی تھی، غلط راہ پر تو نہیں چل رہی تھی۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ میں بچوں کی قسمیں کھا کر یقین دلاتی تھی کہ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں کبھی کوئی غلط قدم اور کام نہیں کیا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اللہ گواہ ہے، سوائے اس وقت جب بچے بیمار ہوتے اور ڈاکٹر کو انہیں دکھانا ہوتا، دوا لینی ہوتی۔ آپ اپنے والد سے پوچھ سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ جاتے تھے۔ اس وقت وہ یقین کر لیتے، لیکن کچھ دنوں بعد پھر بے چینی ان کو گھیر لیتی تھی اور وہ ٹوہ میں لگ جاتے تھے کہ کہیں میں نے ان کو دھوکہ نہ دیا ہو، کہیں غلط بیانی نہ کی ہو۔ ان کے ایسے سوالات اور تہمات کا میرے پاس کیا علاج تھا سوائے اس کے کہ رو دیتی، سخت دکھی ہو جاتی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، گھر میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ در پر جا کر پوچھا کون ہے؟ میں ایسے در نہ کھولتی تھی، پہلے پوچھ لیتی تھی۔ خیال تھا کہ سسر صاحب ہوں گے یا ولید ہوں گے۔ آنے والے نے کہا، میں یقوت کی بہن کے لیے خبر لایا ہوں اور وہ جان کنی کے عالم میں ہے، کسی کو بھجوا کر اس کی خبر لیں۔ میں نے در کھول کر کہا، جس جگہ وہ ہے اس جگہ کا پتہ لکھ دو، میں اپنے شوہر کو دے دوں گی، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس آدمی نے پتہ لکھ دیا اور میں اپنے شوہر کو دوں، وہ آتے ہوں گے۔ اس آدمی نے پتہ لکھ کر پرچہ دیا تو وہ دور سے میرے شوہر نے گھر آتے ہوئے اسے کاغذ مجھے دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آدمی چلا گیا اور 5 منٹ بعد یہ گھر واپس آ گئے تھے۔ در بجایا تو میں نے دوبارہ پوچھا، کون؟ کہا، ولید ہوں، دروازہ کھولو۔ مجھ سے غلطی ہوئی، پرچے پر لکھا پتہ پڑھ کر پھاڑ ڈالا۔ ولید کے ڈر سے سوچا کہ یہ آ جائیں گے تو زبانی بتا دوں گی کوئی پرچہ دے کر گیا ہے، کوئی در پر کہہ کر گیا ہے کہ فلاں جگہ تمہارا بھائی سخت تکلیف دہ ہے، حالت میں ہے، جا کر دیکھ لیں۔ ولید نے آتے ہی حسب معمول پہلا سوال کیا، میرے پیچھے کوئی آیا تھا تو نہیں تھا؟ جی ہاں، ایک آدمی در کھٹکھٹایا تھا کہ ولید خان سے کہنا اس کا سالہ یقوت جان کنی کے عالم میں فلاں ہسپتال میں ہے، فوراً خبر لیں، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ابھی میرے منہ سے اتنی بات ادا ہوئی تھی، اس نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہا، جھوٹ بولتی ہو بےغیرت، میں نے خود تجھے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ایک آدمی سے پرچہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، نکال وہ محبت نامہ۔ کدھر ہے؟ میرے پاس ہوتا تو میں نکالتی، میں نے ولید کے خوف سے اس کے ٹکڑے کر کے گٹر میں ڈال دیے تھے۔ یہ میری گھر ہستی کا آخری دن ثابت ہوا تھا۔ انہوں نے سسر صاحب کے آتے ہی مجھے طلاق دے دی اور کہا اسے اس کی بہن زرغونہ کے گھر چھوڑ آئیے، مجھے ایسی بد چلن عورت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے میرے بچوں کے اسکول سے لوٹنے کا بھی انتظار نہ کیا، بچوں سے بھی ملنے تک نہ دیا، بچے چھین لیے اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ روتی ہوئی بہن کے پاس آ گئی، اس کو تمام احوال بتایا۔ وہ بولی، یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے اس آدمی سے پرچہ کیوں لیا؟ چاہے اس پر پتہ ہی کیوں نہ درج تھا، اگر لیا تھا تو پھاڑا کیوں؟
اب اپنی غلطی کی سزا بھگتو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شکر کرو اس نے تجھے طلاق دے دی مگر زندہ چھوڑ دیا، جان نہیں لئی۔ اگر طیش میں آ کر وہ تیرا گلا دبا دیتا یا گولی مار دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ میرا قصور تھا، یہ میری بیوقوفی تھی، لیکن یہ میرا قصور یہ ہے، بیوقوفی بھی ولید کے خوف کی وجہ سے سرزد ہوئی تھی۔ اس کا شک و شبہ کرنا، ہر وقت عجیب و غریب سوالات کرتے رہنا، اس طرز عمل سے مجھے اس پر وحشت طاری رہتی تھی۔ انسان خوف میں وہ کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ خوف بہت بری چیز ہے، اور سچ کہوں تو خوف دنیا کی سب سے بری اور بھیانک کیفیت ہوتی ہے جو انسان سے بلا ارادہ ایسی خطا کرا دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔